گرین لینڈ میں سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے موسم گرم ہونے پر گلیشیئر کی برف پگھلتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے اور موسموں کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ گرین لینڈ کی تمام برف پگھلنے سے دنیا بھر کے سمندروں کی سطح کم از کم 30 انچ اونچی ہو جائے گی۔ برف اور پانی کا توازن بگڑنے کا نتیجہ انتہائی شدید موسم اور خطرناک طوفان کی شکل میں نکلے گا۔ گرین لینڈ دنیا کا ایسا خطہ ہے جس کا نام سن کر یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک وسیع اور سرسبز و شاداب علاقہ ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ گرین لینڈ کے زیادہ تر حصے پر برف کے پہاڑ اور چٹانیں ہیں۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، یہاں پر سب سے بڑے گلیشیئرز بھی ہیں، جن کے پگھلنے کی تیز رفتاری سے سائنسدان پریشان ہیں۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ گرین لینڈ کے تمام گلیشیئرز پگھلنے سے دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کی سطح 10 انچ سے زیادہ بلند ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے اور موسموں کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس جزیرے کی لمبائی 2670 کلومیٹر اور چوڑائی 1050 کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ قطب شمالی کے بہت قریب واقع ہے اور اس کا 2/3 حصہ قطبی دائرے کے اندر ہے۔ یہ خیال ہی خوف طاری کر دیتا ہے کہ جب 18 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے میں پھیلی ہوئی 5000 سے 10,000 فٹ برف کی موٹی پرتیں پگھل کر سمندروں میں شامل ہو جائیں گی تو دنیا کا کیا منظرنامہ ہوگا۔ سائنسی جریدے کلائمیٹ چینج میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرین لینڈ کی تمام برف پگھلنے سے دنیا بھر کے سمندروں کی سطح کم از کم 30 انچ اونچی ہو جائے گی، جس سے نہ صرف بہت سے ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے بلکہ سمندروں میں جہاز رانی بھی مشکل تر ہو جائے گی۔ برف اور پانی کا توازن بگڑنے کا نتیجہ انتہائی شدید موسم اور خطرناک طوفان کی شکل میں نکلے گا۔ سائنسی مطالعے کے شریک مصنف اور گلیشیئر کے علوم کے ایک ماہر ولیم کولگن کہتے ہیں کہ قیاس ہے کہ اس صدی کے آخر یا اگلی صدی کے درمیان تک تمام برف پگھل جائے گی۔ ولیم کہتے ہیں کہ اس وقت موسمی حالات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل ہمارا سامنا اکثر جن شدید طوفانوں سے ہوتا ہے، 50 برس پہلے اتنے شدید طوفان بہت کم آتے تھے۔ ولیم کہتے ہیں کہ گلیشیئرز میں 2 قسم کی برف ہوتی ہے، ایک وہ جو گلیشیئر کا حصہ ہوتی ہے اور دوسری وہ ہے جو پگھل کر ٹوٹ کا شکار ہو رہی ہوتی ہے۔ اس برف کو انہوں نے زومبی آئس کا نام دیا ہے۔ گرین لینڈ کی زومبی آئس ساحلی آبادی اور جہاز رانی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے گلیشیئرز میں پگھلنے کا عمل شروع ہوتا ہے، البتہ جب برف باری ہوتی ہے تو پگھلے ہوئے حصوں کو برف باری دوبارہ گلیشیئرز کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جبکہ زومبی آئس کے معاملے میں دوبارہ جڑنے کا عمل نہیں ہو پاتا اور اسے پگھلنا ہی ہوتا ہے۔ عالمی عدد میں اضافے کے نتیجے میں گلیشیئرز پگھلنے سے اب برف زومبی آئس بن رہی ہے۔ گرین لینڈ میں سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے موسم گرم ہونے پر گلیشیئرز کی برف پگھلتی ہے اور جب برف باری ہوتی ہے تو وہ غائب ہونے والی برف کی جگہ ایک نئی برفانی تہہ بچھا دیتی ہے جو گلیشیئر سے جڑ جاتی ہے، جس سے گلیشیئر کی موٹائی اور حجم میں ایک خاص توازن برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہزاروں برس سے گلیشیئر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب انسان کے دخل اندازی سے اس فطری توازن میں خلل پڑ رہا ہے۔ تیل کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کاربن گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور گرین لینڈ سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ نے پہاڑوں پر موجود برف کی مقدار اور حجم کے توازن میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اب گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ برف باری اس خلا کو اس لیے پر نہیں کر پا رہی کیونکہ گلیشیئرز کی زومبی آئس اس عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ان کے مطابق زومبی آئس کا مقدر گلیشیئر سے جڑنا نہیں بلکہ صرف پگھلنا ہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے عمل کو روکے بغیر سمندروں کی سطح بلند ہونے اور موسموں کی شدید شکل میں ڈلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ دوستو اس طرح کی انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔